السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ثلاثۃ لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ناظرین کرام، انسان کی کامیابی، انسان کی کامرانی اسی میں ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب تک زندہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ جب تک ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جب ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرے گا وہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ تو انسان کی کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت نے اس کو جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہ اعمال کو بجا لائے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، ترک کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے باز آ جائے، اس سے بچ جائے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی پکڑ کرتے ہیں، انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل جو ہمارے معاشرے میں بڑی قوت کے ساتھ پایا جا رہا ہے، انسان اس عمل کو اتنا بڑا جرم نہیں سمجھتا، اس گناہ کو اتنا گناہ نہیں سمجھتا۔ وہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑے کو، اپنی پینٹ کو، اپنی پتلون کو، اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یکرہ 10 خصال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 خصلتیں بڑی ناپسندیدہ تھی۔ ان 10 خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے وجر الازار، کہ جس انسان کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ یہ ایسی خصلت ہے کہ جو خصلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ناپسندیدہ تھی، اور یہ اتنا قبیح جرم ہے، اتنا بھیانک جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے انسان کی عبادت بھی قبول نہیں کرتے، ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ حدیث ہے بینما رجل یصلی مسبلا ازارہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، اس حالت میں نماز ادا کی کہ اس کی شلوار، اس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا اذهب فتوضا، جا وضو کر اور پھر نماز ادا کر. فذهب فتوضا، وہ شخص گیا اور اس نے وضو کیا. ثم جاء، پھر جب آیا اس نے نماز ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا اذهب فتوضا، جا وضو کر. وہ پھر گیا اور پھر اس نے وضو کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ پاس جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لک امرتہ ان یتوضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس کو حکم دیتے ہیں کہ جا وضو کر پھر خاموش رہتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ کان یصلی وہو مسبل ازارہ، وہ نماز ادا کر رہا تھا اس حال میں کہ اس کی شلوار، اس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے جا رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ مُسْبِلٍ، اللہ رب العزت ایسے انسان کی نماز کو قبول نہیں کرتے، ایسے انسان کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس انسان کی شلوار یا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھے، یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ صرف مرد کے لیے ہے. ہاں اگر ایک عورت ہے وہ نماز ادا کر رہی ہے، اس کے پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں، اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوں، جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورت ایسی حالت میں نماز ادا کرے، فرماتے ہیں یغطی ظہور قدمیہا، اس کے قدم کے جو ظاہری حصے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے جس مرد کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے مرد کی نماز بھی قبول نہیں فرماتی. اور اتنا قبیح جرم ہے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ان تینوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے. ولا ينظر الیہم، نہ ان تینوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے. ولا یزکیہم، نہ ان تینوں کو ان کے گناہوں سے پاک کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلا شخص یہ ہے المسبل ازارہ، جس انسان کی شلوار یا اس کا کپڑا سے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. دوسرا فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو انسان اپنا سودا سلف جھوٹی قسم اٹھا کر کے بیچتا ہے. اور تیسرا فرمایا المنان عطاءہ، جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور بعد میں احسان جتلاتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہو، سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، اتنا سخت ترین قیامت کا دن ہوگا. اس دن اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کون سی ایسی ذات ہے جو انسان کے ساتھ بات کرے، انسان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے، اس کے گناہوں سے اس کے پاک کرے؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو انسان کے ساتھ یہ معاملات کرے. اور یہی پہ بس نہیں ہے، اتنا بڑا اور گھنونا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس انسان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسے انسان کو جہنم کا ایندھن بنائے گی. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزت المسلم الی نصف الساق، ایک مسلمان کا کپڑا اس کی آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے. ولا حرج او لا جناح فیما بینہ وبین الکعبین، اگر اس کا کپڑا نصف پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ما کان اسفل من الکعبین، ہاں جو کپڑا جو حصہ اس کا ٹخنوں سے نیچے جائے گا فہو فی النار، وہ آگ میں جائے گا. یہاں اس بات کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں، اس کا وہ حصہ کاٹ کے تو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ ناظرین کرام، اگر ہم ان عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے، مرد اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، عورتیں اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔